میرے نوکر سلیم نے کمرے کا دروازہ بند کر کے میرے ساتھ وہ کیا جو میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں سوچا تھا۔ میرے نوکر سلیم کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ جہاں میں ہوتی تو میرا نوکر سلیم کی نگاہیں وہیں پر ہوتا تھا۔ میرے نوکر سلیم کی آنکھوں میں ایک عجیب سی پیاس تھی۔ میں جوان اور بہت زیادہ خوبصورت تھی، جسے میں بہت اچھی طریقے سے سمجھ رہی تھی۔ میں یہی سوچتی تھی کہ مجھے ہر وہ خوشی ملے جو بڑے گھرانے کی لڑکیوں کو ملتی ہے۔ مجھے ہمیشہ سکون چاہیے تھی۔ ایک دن میرا نوکر سلیم میرے کمرے میں آیا اور کہنے لگا، مالکن آسیہ، مجھے آپ کے ساتھ وہ سب کرنا ہے، کیونکہ مالکن میں نے جب سے آپ کو دیکھا ہے میں اپنے جذبات پر قابو نہیں کر پا رہا ہوں۔ اس کے بدلے میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا کہ آپ ساری زندگی اپنے خواہشات پورے کر سکتی ہیں، کیونکہ میں ابھی اپنے خواہشات کو پورا کرنا چاہتی ہوں، اسی لیے میں نے اس کو ہاں کر دیا تھا۔ پھر اس نے ساری رات اور سارا دن میری چیخیں نکالا تھا۔ میرا نام آسیہ ہے اور دکھنے میں بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوں اور جوان بھی ہوں۔ میں نے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ ایک اچھی قد کاٹھی اور خوبصورت، جوانی اور چوڑی جسم کی عورت، اور جسم میں سفید ہر مرد کو فطرت ہوتی ہے۔ بس یہی حال میرے محلے کے بہت سارے لڑکے دیکھ کر ان کا بھی یہی حال ہوتا تھا۔ میں ایک غریب فیملی سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں بچپن سے ہی بہت زیادہ فیشنی شوقیں رہا کرتی تھی، لیکن اب مجھے اپنے ماں باپ سے یہ سب کچھ نہیں مل پا رہا تھا۔ جب میری آس پاس کی محلے کی لڑکیاں چمک دھمک میں ان کو دیکھتی تو میں بھی یہی سوچتی، کاش مجھے بھی اس طرح کے شوق پورے ہو جائیں۔ میں بڑی بہن تھی اور مجھ سے 2 چھوٹی بہنیں تھیں۔ ان کے علاوہ ایک چھوٹا بھائی تھا۔ میرے بابا ایک کسان تھے، وہ سارا دن کھیتی باڑی کرتے تھے۔ میری ماں ایک گھریلو خاتون تھی، وہ سارا دن گھر کے کام کرتی تھی۔ میں یہ ہر روز ایک ہی خواب دیکھتی تھی، کاش میری شادی ایک امیر لڑکے سے ہو، وہ میرے سارے خواہشات پورے ہو جائیں گے، جو میرے خواہشات میرے ماں باپ نے پورے نہ کیے تھے۔ ان کی یہ چمک دھمک دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین گھسکنے لگی تھی۔ میں سوچنے لگی، میں بھی کاش ان کی طرح بن جاؤں، لیکن یہ سب کے لیے مجھے کسی امیر لڑکے کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ میرے محلے میں لڑکوں کو یہ سب پتا ہو گیا تھا کہ میں ہر روز ایک ہی خواب دیکھتی ہوں، میں ایک امیر لڑکے سے شادی کروں گی۔ ویسے مجھے پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اسی لیے میں نے صرف 10 کلاس پاس کر کے گھر بیٹھی تھی اور قرآن پاک پڑھنے کے لیے ایک پڑوسی عورت کے گھر جایا کرتی تھی، جو کہ وہ بھی ہماری طرح غریب گھرانے سے تھی، اور میں گھر میں رہ کر سارا دن گھر کے کام کرتی تھی۔ اگر گھر سے فارغ ہوتی تو اپنے بابا کے ساتھ کھیت میں جا کر کام کرتی تھی، لیکن کھیتوں میں کھیتی باڑی کرنا مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ یوں ہی ایک دن میں بازار گئی ہوئی تھی۔ جب بازار سے واپس آ رہی تھی تو راستے میں مجھے میرے گاؤں کا ایک لڑکا ملا۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، یہ ڈریس میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، اگر تم میری باتوں کو مانو گی تو یہ ڈریس میں تمہیں دے دوں گا، میں تمہیں وہ ہر چیز دوں گا جو تم ہمیشہ سے چاہتی ہو۔ یہ سن کر میں تو حیران ہو گئی تھی۔ میں سوچنے لگی، آخر اس لڑکے کو میرے خوابوں کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ وہ لڑکا کہنے لگا، تم سوچ کیوں رہی ہو، یہ کپڑے تمہارے آگے کچھ بھی نہیں ہیں، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ مہنگے مہنگے کپڑے اور مہنگے مہنگے سامان لا کر دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں سوچ میں گم ہو گئی تھی۔ میں یہ سوچنے لگی، یہ لڑکا میرے خواہشات اور میرے جذبات کو پورا کر سکتا ہے، کیا یہ لڑکا مجھے دنیا کی ہر خواہشات لا کر دے گا؟ میں سوچنے لگی تھی، تبھی اس لڑکے نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، میں تمہارے جواب کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس وقت وہ میرے اتنے قریب آ گیا تھا، مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ جوان ہو گیا تھا اور میں بھی جوان تھی۔ میں اس کے جذبات کو سمجھ رہی تھی کہ وہ مجھ سے ابھی کیا چاہتا ہے، کیونکہ اس کی نظر پہلے سے ہی مجھ پر
जमी हुई थी। उस वक़्त मैं सोच रही थी कि काश मैं भी उसके साथ उस चटक मटक की दुनिया में चली जाऊं। तभी मैं सोचों में गुम थी। ऐसा लगा जैसे मेरे जिस्म पर चुंटी रेत रही हो। जब मैं अपने ख्यालों की दुनिया से निकली, मैंने देखा वो लड़के का हाथ मेरे जिस्म पर घूम रहा है। उस वक़्त मैं उसे छोड़कर अपने घर आ गई थी। आते आते मैंने उस लड़के को कल मिलने का कहा था। घर आने के बाद मैं उसी लड़के के बारे में सोच रही थी। मैंने तो उसे अगले दिन मिलने का कहा था, लेकिन इस बात से मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। मुझे डर लग रहा था कहीं ये बात मेरे घर वालों को पता चल ना जाए। अगर इनको पता चल गया तो वो मेरा बुरा हाल कर देंगे। अगली सुबह हो गई। मैं उस लड़के से मिलने का मौका ढूंढ रही थी, लेकिन ये बात मेरे बाबा को पता चल गई थी। मैं उम्र में बहुत ज़्यादा बराबर थी, जहाँ सही और गलत का मुझको पता चल जाता था। ये बात मेरे पापा को पता चल गया था। मैं गलत राह पर चलने वाली हूँ। उस दिन से मेरे घर वालों ने मेरे ऊपर पहरा लगाना शुरू कर दिया था। हर वक्त मेरे साथ कोई ना कोई रहता था। इस बात में मैं समझ गई थी घर वाले मेरे बात को समझ गए हैं, इसीलिए मैं चुपचाप घर में रहने लगी थी, क्योंकि मैं अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं जा सकती हूँ। इस वक्त मेरे माँ बाप मेरे लिए सब कुछ थे। अगर मैं कोई गलत कदम उठाती तो मेरे लिए आखिर में बुरा हो सकता था। फिर मेरे बाबा ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया था। एक दिन मेरी शादी एक लड़के से तय हो गई थी। वो कराची से हैदराबाद में रहता था। वो एक अच्छे से कंपनी में जॉब करता था। उस लड़के का नाम हबीब था। वो दिखने में अच्छा खासा था, लेकिन लड़का बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि वो अपने घर में अकेला ही रहता था। उसका अपना घर उस गांव में था। उस लड़के के माँ बाप और एक छोटी बहन उस गांव में रहती थी। मेरे इस बर्ताव को देखकर मेरे बाबा ने मेरी शादी जल्दी से कर दी थी और मैं हबीब की दुल्हन बनकर उसके घर चली गई थी। जब वहां गई, दिखने वालों ने मुझे देखकर बहुत तारीफ़ें की थी, क्योंकि शादी के बाद मैं और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगी थी। आहिस्ता आहिस्ता वक़्त गुज़रता गया। हमारी शादी को 1 महीना हो गया था। मेरा शौहर मुझे छोड़कर काम के सिलसिले में शहर वापस गया था। मैंने अपने शौहर हबीब से कहा, मैं भी आपके साथ शहर चलूँगी। तो इस बात के लिए उसने अपनी माँ बाप से इजाज़त ली, तो उन लोगों ने हाँ कर दिया था। अगले दिन मैं अपने शौहर हबीब के साथ शहर में शिफ्ट हो गई थी। शहर में मेरे शौहर हबीब का खुद का घर था, इसीलिए रहने में कोई परेशानी वगैरह ना हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं भी शहर के माहौल में घुल मिल गई थी। मेरे शौहर सुबह उठकर काम पर जाते थे, तो घर में मैं सारा दिन अकेली रहती थी। कहते हैं ना, जब कोई इंसान अकेला घर में रहता है तो दिमाग में उल्टे सीधे ख्यालात आते हैं। मेरे दिमाग में वैसे भी पुराने ख्यालात फिर से चलने लगे थे। आए दिन मैं अपने शौहर हबीब से नए नए कपड़े और अच्छे अच्छे खाने का कहती थी। मैं वो सारी ख्वाहिशात अपने शौहर से मांगना चाहती थी जो आज तक मेरे बाप बाप ने पूरे ना किए थे। लेकिन अभी मैं अपने शौहर हबीब से कुछ मांगती या कुछ लाने का कहती तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे टाल देता था। अब मुझे शहर में आए हुए 2 महीने हो गए थे। अब मुझे शहर का हवा लगना भी शुरू हो गया था, लेकिन मैं नहीं जानती थी किस चीज़ को मैं अपनी खुशी समझती थी वो मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। एक दिन सुबह सुबह मेरा शौहर हबीब मेरे लिए एक नौकर लेकर आया था। वो कहने लगा, आसिया तुम सारा दिन घर में काम करती हो, वो बहुत ज़्यादा थक जाती हो, इसीलिए मैं एक नौकर लेकर आया हूँ। ये सारा दिन घर के काम करेगा और बाकी तुम्हें जो ज़रूरत हो इससे पूरा करवा लेना। ये सुनकर मैं हैरान हो गई थी कि मेरे शौहर हबीब क्या कह रहे हैं। वो लड़का 20 साल का था और दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। मैंने कभी नहीं सोचा था इतना खूबसूरत लड़का घर के काम करेगा। फिर मैं समझ गई थी शायद घर के बुरे हालात होंगे, इसीलिए ये लड़का यहाँ पर काम करेगा। मेरे शौहर हबीब इसे रहने के लिए एक कमरा दे दिया था। इसे समझा दिया था वो हर वक्त घर के सारे काम कर देगा।
یہ کہہ کر میرا شوہر حبیب پھر سے کام پر چلے گئے تھے۔ تب میں اس لڑکے سے، اس نوکر سے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام سمیر بتا دیا تھا۔ میں نے سمیر نوکر کو گھر کے سارے کام سمجھا دیے تھے۔ پھر میں نے اس سے کہا، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو تم مجھے بتا دینا۔ اتنا کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ آہستہ آہستہ نوکر سمیر نے گھر کے سارے کام سنبھال لیے تھے۔ اب مجھے سارے کام نہیں کرنے پڑتے تھے۔ اب میں کچن کا کام ختم کرنے کے بعد باتھ روم میں نہانے کے لیے چلی گئی تھی۔ جب میں باتھ روم میں گئی تو باتھ روم میں ایک روشن دان بنا ہوا تھا جہاں سے باہر کی روشنی آتی تھی۔ تبھی مجھے اچانک محسوس ہوا مجھے کوئی روشن دان سے دیکھ رہا ہے۔ پھر میں نے سوچا گھر میں نوکر کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اس وقت میں اپنے سارے کپڑے سے بالکل آزاد تھی۔ اس وقت مجھے ایسا محسوس ہوا میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ میں نہا کر کپڑے پہن کر باتھ روم سے باہر نکل گئی۔ میں اپنے کمرے سے نکل باہر ہال میں آ گئی تھی اور میں نے دیکھا میرا نوکر سمیر گھر میں جھاڑو پوچھے کا کام کر رہا تھا۔ اس وقت میں نے غور کیا کہ سمیر مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ اس کا یوں دیکھنا مجھے عجیب لگ رہا تھا۔ پھر اس وقت میں وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ایک دن دوپہر کا کھانا کھانے بیٹھ گئی تھی۔ تبھی میں نے اپنے نوکر سمیر کو بلا لیا۔ میں نے کہا یہیں بیٹھ کر میرے ساتھ کھانا کھا لو۔ میرا نوکر سمیر آ کر میرے برابر والے کرسی پر بیٹھ گیا اور میں کھانا نکالنے آگے بڑھی تو چمچ میرے ہاتھ سے نیچے گر گیا۔ میں اس چمچ کو اٹھانے کے لیے نیچے جھکی تو میں نے غور کیا میرا نوکر سمیر مجھے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ پھر میں چمچ اٹھا کر ٹھیک طریقے سے بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ تبھی میں نے محسوس کیا نوکر سمیر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس سے پہلے میں اس سے پوچھوں، اس نے کہا مالکن آپ بہت زیادہ خوبصورت ہیں۔ مالکن میں نے آپ جیسی خوبصورت عورت کبھی نہیں دیکھی ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت عجیب سا احساس ہونے لگا تھا۔ میں نے اسے کہا تم کھانا کھا لو، زیادہ ادھر ادھر دھیان مت دو۔ کھانا کھا کر میں اپنے کمرے میں آئی اور آئینے میں خود کو دیکھنے لگی۔ واقعی میں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس طرح کچھ دن اور گزر گئے تھے۔ پھر میں نے غور کیا میرے نوکر سمیر کی نظر مجھ پر ٹکی ہوئی تھی۔ میں جہاں جاتی تو اس کی نگاہ میرے اوپر ہوتا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے اس کی آنکھوں میں ایک پیاس ہے، وہ مجھ سے اپنی پیاس بجھانا چاہتا ہے۔ میرے شوہر حبیب اس نوکر سمیر پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ ایک وفادار لڑکا ہے، لیکن جو کچھ میں محسوس کر رہی تھی وہ دکھنے میں ایک بھوکے بھیڑیے کی طرح لگ رہا تھا۔ اسے بس موقع کا انتظار تھا۔ اس طرح 20 دن اور گزر گئے تھے۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ تبھی میرا نوکر سمیر آ کر مجھے کہنے لگا مالکن میں آپ کے ساتھ ایک بار وہ سب کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگا اس کے بدلے میں تمہیں 3 لاکھ روپے دوں گا۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آ گیا۔ میں نے کہا تمہاری ہمت کیسے ہوئی، تم مجھے اس طرح سے باتیں کر رہے ہو۔ وہ کہنے لگا مالکن آپ جو چاہتی ہیں وہ آپ کو آپ کے شوہر نہیں دے پا رہے ہیں۔ آپ مجھے ایک موقع دیں، میں آپ کو اس کے بدلے بہت سارے پیسے دوں گا۔ اس کے بدلے آپ کے لیے بہت سارے کپڑے اور زیور لے سکتی ہیں۔ مالکن آپ نے کبھی خواب دیکھے تھے، آپ ہمیشہ چاہتی تھی آپ چٹک مٹک بن کر گھومیں اور آپ کے سپنے پورے کرنے جا رہا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں تو حیران ہو گئی تھی۔ میں سوچنے لگی میرے ان سپنوں کے بارے میں اس نوکر سمیر کو کیسے پتہ چلا، حالانکہ میں نے اس سب کے بارے میں کسی سے ذکر نہیں کیا تھا۔ میں نے غصے سے پوچھا تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے ہیں، تم نے کہیں چوری وغیرہ تو نہیں کی ہے؟ تو وہ کہنے لگا مالکن میرے گاؤں میں میرے زمین وغیرہ تھے جنہیں بیچ کر میں یہاں آیا ہوں۔ آپ صرف ہاں کر دیں، میں آپ کے سارے سپنوں کو پورا کر دوں گا۔
اس کی بات سن کر میں حیران ہو گئی تھی، اس کی بات سن کر پریشانی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا میرے ماں باپ نے خوابوں کو پورا نہیں کیا تھا تو میرے شوہر میرے جذبات پورے نہیں کیے تھے۔ ایک بار میں اپنے خوابوں کی دنیا میں اڑنے لگی تھی، پھر سے میں بڑے سپنے دیکھنے لگی تھی۔ پھر میں نے اسے کہا مجھے تھوڑا سوچنے کا وقت چاہیے، میں سوچ کر تمہیں بتاؤں گی۔ پھر میں نے اس سے کہا اس وقت تم یہاں سے چلے جاؤ، تو وہ وہاں سے چلا گیا، لیکن میں بہت زیادہ سوچ رہی تھی۔ سوچتے سوچتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو شام کا وقت ہو چکا تھا۔ میں اٹھ کر کچن میں رات کا کھانا بنانے کے لیے چلی گئی تھی، لیکن ابھی بھی میرے دماغ میں اس نوکر کی باتیں چل رہی تھی۔ اگلے دن صبح میرا شوہر حبیب کام پر چلا گیا تھا تو میں نے اپنے نوکر سمیر کو اپنے کمرے میں بلا لیا تھا۔ میں نے اپنے نوکر سمیر کو کہا تم جو چاہتے ہو نا میں تیار ہوں۔ میں اس سے کہا کہ تم میرے خواہشات کو پورا کر دینا۔ وہ کہنے لگا مالکن آپ بالکل فکر نہ کریں، میں آپ کے جذبات سمجھ سکتا ہوں۔ تو میرا نوکر کہنے لگا مالکن آپ کو میرے اوپر بھروسہ نہیں ہے تو آپ یہ لیجئے 4 لاکھ روپے۔ اس نے میرے ہاتھ پر 4 لاکھ روپے رکھ دیے تھے۔ یہ دیکھ کر میں تو اور بھی زیادہ حیران ہونے لگی تھی۔ ان پیسوں کی چمک دیکھ کر میں تو اور بھی زیادہ خوش ہو رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا اس بات کا صرف تمہیں اور مجھے پتہ ہے، اس بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ تو وہ کہنے لگا آپ بے فکر رہیں، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور اپنے نوکر کے ساتھ وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ جب میرے نوکر سمیر نے اپنا نشانہ بنا لیا تھا تبھی اس وقت گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت میں بہت زیادہ چونک گئی تھی۔ میں سوچنے لگی اس وقت کون آ سکتا ہے۔ میں نے جلدی سے اپنے کپڑے ٹھیک کر کے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھول کر دیکھا میرے شوہر حبیب کھڑے تھے۔ اپنے شوہر کو دیکھ کر میں اور زیادہ گھبرا گئی تھی۔ جب میرے شوہر حبیب نے مجھے نوکر کے ساتھ بند کمرے میں دیکھ لیا تو وہ بہت زیادہ غصہ ہونے لگے تھے۔ تبھی میں نے اچانک ایک دم جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا یہ نوکر میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا تھا، اس نے مجھے اتنے پیسے دیے، یہ کہنے لگا میں تمہارے ساتھ وہ کام کروں گا جو تم نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوگی۔ تبھی میرے شوہر حبیب نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا اور کہنے لگا تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ میں نے آج تک زندگی میں تم جیسی گھٹیا عورت نہیں دیکھی ہے۔ پیسوں کے لیے تم اتنا گر سکتی ہو، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ بات مجھے میرے دوست نے بتایا تھا، لیکن اس کی بات پر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے ایک پلان بنا کر اس نوکر کو گھر میں لے کر آیا ہوں تاکہ تمہاری حقیقت سے واقف ہو جاؤں۔ اپنے شوہر کے منہ سے ایسی الفاظیں سن کر میں حیران ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا اس کے کون سے دوست نے اسے بتایا ہے؟ تمہیں یاد ہے تمہارے گاؤں میں ایک لڑکے نے تمہیں ایک ڈریس دیا تھا؟ وہ کہنے لگا میں تمہارے ساتھ خواہشات پورے کروں گا، جس خواہشات کے لیے اس لڑکے کو اپنی عزت گنوانا چاہتی تھی۔ ہماری شادی کے بعد اس لڑکے نے مجھے بتایا اس لڑکی نے تمہیں کہاں شادی کر لیا ہے، لیکن مجھے بتایا بھی نہیں۔ وہ کہنے لگا مجھے بھابھی کی فوٹو دکھائیں۔ جب میں نے اسے تمہاری فوٹو دکھائی تو وہ کہنے لگا یہ تو ہمارے گاؤں کی لڑکی ہے، تو وہ تمہارے بارے میں ساری حقیقت مجھے بتا دیا تھا، جسے سن کر میں اپنے دوست کے سامنے شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا۔ پھر ہم دونوں نے مل کر ایک پلان بنایا۔ یہ لڑکا کوئی نوکر نہیں ہے، میرے دوست کا بھائی ہے، جسے میں نوکر بنا کر تمہیں چال میں پھنسانے کے لیے لے کر آیا تھا۔ میں اپنے شوہر حبیب کی بات سن کر زور زور سے رونے لگی تھی۔ میں نے سوچا میری اس چٹک مٹک کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی تھی۔ میرے شوہر حبیب نے اس وقت میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھر سے نکال دیا اور مجھے طلاق بھی دے دی تھی۔ تو وہ کہنے لگا ہو سکتا ہے تم اس چٹک مٹک کی وجہ سے کسی کے ہاتھ لگ جاؤ اور تمہاری زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا تم جیسی لڑکی سے شادی کروں گا، تم نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ جب اس نے مجھے طلاق دے کر گھر کا دروازہ بند کر دیا تھا
میں بہت زیادہ رو رہی تھی، رو رو کر اس دروازے کو نہیں کھولا تھا، تبھی میں اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی تھی۔ کہتے ہیں نہ سپنے ایسے دکھنے چاہیے جسے پورے ہونے میں ہر کوئی آپ پر فخر کرے، نہ ہی ایسے کام کرنے چاہیے جس کی وجہ سے آپ کے اپنے دور ہو جائیں۔ آج میری زندگی برباد ہو گئی تھی، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میرے ساتھ ایسا ہوگا۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ ہی جڑے رہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر ملتے ہیں کل۔ اللہ حافظ۔ آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس باکس میں ضرور بتانا۔